انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ فارسٹ اور جتنے یہاں سرکاری افسران، پروونشل سیکرٹریز اور جو آج کے مہمان ہمارے انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جو پاکستان کی میڈم اور پنجاب کی پہلی انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ہے. اور یہ بھی میں میڈم آپ کو بتاؤں کہ جس وقت آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ہماری جو میٹنگ تھی آپ نے مجھے کہا کہ جو اسموک کا پہاڑ ہے، چیلنج ہے، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، کنزرویشن، پروٹیکشن، اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اور آپ نے ڈیلیور کر کے دکھانا ہے. میڈم میں کہاں سے شروع کروں کہ 1 سال کا جو سفر ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو محکمہ تھا، جو اس کا انفراسٹرکچر تھا، جو اس کے وسائل تھے، وہ کسی طرح سے بھی کہیں سے شروع کرنے کے قابل نہیں تھے. اور یہ وہ فورس تھی کہ جنہوں نے پورے پنجاب کی انڈسٹری کو، وہیکولر ایمیشن کو، جو ایگریکلچر ہے، جو پورا نظام ہے واٹر کوالٹی کا، ایئر کوالٹی کا، اس کا دفاع کرنا تھا. ان کے پاس نہ موٹر بائکس تھیں، نہ گاڑیاں تھا، ٹوٹی ہوئی ٹائر پنچر گاڑیاں تھیں. ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس پرومو میں بیفور اینڈ آفٹر اگر لگا بھی دیں تو کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. جب آپ نے جہانگیر صاحب کو میرے کہنے پہ اس کا سیکرٹری بنایا تو سیکرٹری صاحب خود پریشان تھے کہ نہ تو اس محکمے میں کوئی سیکرٹری لگنا چاہتا تھا، نہ اس محکمے میں کوئی وزیر لگنا چاہتا تھا، اور نہ کوئی افسر اس محکمے میں آنا چاہتا تھا. تو آپ نے عمران جو ڈی جی ای پی اے ہیں اس وقت، اور آپ نے جہانگیر صاحب کو سیکرٹری لگایا. آپ کا جو ویژن تھا اس کو نہ صرف 1 سال میں امپلیمنٹ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی جو ڈیلیوری ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کی، اس فورس کی، ای پی اے اتھارٹی کی، نہ صرف ایڈمنسٹریٹو، نہ صرف لیگل، بلکہ انفراسٹرکچر، اکوپمنٹ، وہیکل، ٹیکنالوجی، اس سب کے ساتھ اس کو آراستہ کیا گیا ہے. جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے پچھلے ادوار میں صرف اسموک کے سیزن میں مینجمنٹ کرتے ہوئے گورنمنٹس کو دیکھا تھا کہ بھٹے بند کر دو، انڈسٹری کو سیل کر دو، لیکن کسی گورنمنٹ میں کسی ادوار میں اسموگ اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کی میٹیگیشن کے اوپر کسی نے کام نہیں کیا. اور 1 سال میں یہ جو آج آپ 250 لوگ فرسٹ فیز ای پی اے فورس کا دیکھ رہی ہیں، یہ آپ کے ویژن کی امپلیمنٹیشن ہے. اور میں اس پر سیکرٹری انوائرمنٹ کو اور ڈی جی ای پی اے کو بھی شاباش دینا چاہوں گی، اور آپ کو جس لیڈرشپ کا، کیونکہ اس محکمے میں پیسے وسائل دینا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ہمیشہ لوگ کہتے ہیں روڈز میں پیسے دے دیں، کنسٹرکشن میں پیسے دے دیں، انفراسٹرکچر میں پیسے دے دیں. آپ نے انفراسٹرکچر میں بھی پیسے دیے، آپ نے ہیلتھ میں بھی پیسے دیے، آپ نے ایجوکیشن میں بھی پیسے دیے، اور اس سے بڑھ کر پیسے آپ نے انوائرمنٹل پروٹیکشن 100 بلین کا فنڈ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے لیے مختص کیا گیا، اور 10 بلین کا فنڈ صرف انفراسٹرکچر کے لیے مختص کیا گیا. یہ نہ صرف تاریخی انویسٹمنٹ ہے بلکہ یہ انویسٹمنٹ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے، ان کی زندگیوں کے لیے ہے. جس ہوا کو وہ انہیل کرتے ہیں یہ اس کی تندرستی کے لیے ہے. اور انشاءاللہ آپ کا یہ ویژن، چیف منسٹر، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ میں نے ایسی چیف منسٹر نہیں دیکھی جس کا فوکس، جہاں وہ تمام چیزیں جس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو، وہاں ان کا فوکس انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل پروٹیکشن اور ایئر کوالٹی کے اوپر ہو. اس وقت آپ کا صوبہ زیرو ویسٹ کے ویژن کے اوپر، آپ کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر گامزن ہے، جس میں زیرو پلاسٹک، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پلاسٹک اسکواڈز بھی موجود تھے، واٹر مانیٹرنگ اسکواڈز اور سرویلنس بھی موجود تھی، انڈسٹریل مانیٹرنگ اور سرویلنس اور مانیٹری بھی موجود تھی، ایگریکلچر بھی موجود تھا. اس میں میڈم جو میں میٹیگیشن کی بات کرتی ہوں، جو یہ ایگریکلچر ویسٹ کا جلانا ہوتا ہے، منجی کا جلانا ہوتا ہے، اس پہ باتیں ہم نے بہت سنی تھی کہ اتنا ویسٹ جل جاتا ہے، اس سے اتنی اسموگ ہوتی ہے، نومبر سے دسمبر اور جنوری تک یہ اس کا سبب بنتا ہے، لیکن آج تک اس پہ کچھ نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلی دفعہ
5,000 سپر سیڈرز دے کر کسانوں کو وہ فیسلٹی دی کہ وہ اپنی منجی نہ جلائیں بلکہ اس کو فرٹیلائزر میں کنورٹ کریں، اور جس سے ان کی کھاد میں بھی، اس کی فرٹیلٹی میں بھی سوئل کی اضافہ ہوا. اس میں ایگریکلچر منسٹر یہاں بیٹھے ہیں عاشق حسین، انہوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 1500 سپر سیڈر اس وقت کسانوں کو دے دیے، اور انشاءاللہ اگلے سال میں ہم 5000 سپر سیڈر، جس میں 60% کاسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب دے رہی ہیں اور 40% صرف کسان کو دینا پڑ رہا ہے، وہ بھی انٹرسٹ فری اگر وہ قرضہ بھی لینا چاہے. اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی قیادت میں، آپ کے ویژن کے مطابق پہلی دفعہ پنجاب میں واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ اور مانیٹرنگ شروع ہوئی ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. پورا ہڈیارہ ڈرین جو ہم دیکھتے ہیں اور پوری انڈسٹری جو اس کے اراؤنڈ ہے اور جو واٹر کے ہبز ہیں، اس کی کوالٹی ٹیسٹنگ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج آپ کے پاس وہ فورس بھی موجود ہے، وہ اکوپمنٹ بھی موجود ہے، وہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے جس سے واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ اور مانیٹرنگ پنجاب میں سٹارٹ ہو چکی ہے. اسی طرح کبھی کسی نے فیول ٹیسٹنگ کے بارے میں میڈم نہیں سنا تھا. آج اس کوڈ کا حصہ آپ کی فیول ٹیسٹنگ لیبز بھی ہیں، جس سے پنجاب میں پہلی دفعہ پیٹرول پمپس کے اوپر جو فیول مکسنگ ہوتی ہے، ناقص آئل جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، تیل بیچا جاتا ہے کہ اس سے گاڑیوں کا انجن بھی خراب ہوتا ہے اور ہوا بھی آلودہ ہوتی ہے. آپ کی پہلی دفعہ نگرانی میں آپ کی ویژن کے مطابق جو واٹر ٹیسٹنگ اور فیول ٹیسٹنگ ہے اس کو شروع کیا گیا ہے. میڈم یہ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ہے، آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ آج جس فورس کو کی پاسنگ آؤٹ میں آپ شرکت کر رہی ہیں وہ ISO سرٹیفائڈ فورس ہے. یہ پاکستان کی کوئی فورس جس کے پروسیسز جو ہیں وہ اس وقت ISO سرٹیفائڈ ہیں. اس کے اندر اس کی لائسنسنگ، اس کی ٹرانسپیرنسی، اس کا رسپانس ٹائم اور اس کی ٹریسیبلٹی الحمدللہ آپ کے ویژن کے مطابق اس وقت ISO سرٹیفائڈ ہے. تو میڈم میں جیسے یہ ذکر کر رہی تھی کہ نہ صرف زبو حالی کا شکار ڈپارٹمنٹ، آپ نے اپنے ویژن کی مطابق آج ایک اسمارٹ ٹیکنالوجی ڈریون، ٹیکنالوجی انٹروینڈ ایک پورا ڈپارٹمنٹ کھڑا ہو گیا. اور میڈم یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہر موٹر بائک، ہر پرسنل، ہر اکوپمنٹ، ہر مانیٹرنگ گیجٹ جو ہے وہ ایک MIS سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے. اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ایک مانیٹرنگ سیل ہے جس کے اندر ان پوروں سب کی موومنٹ جو ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے، ان کے دن کے ٹاسکس مانیٹر ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو آپ کا فائن ہے، جس کو پہلے فائن کر کے بہت سے اس میں اسکینڈلز تھے کہ ٹوٹی ہوئی موٹر بائکس پہ جاتے ہیں، جو بھی کوئی آگے سے پکڑاتا ہے اس میں سے آدھا جیب میں جاتا ہے، آدھا سرکار کو آتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ جو فائن ہے اس کے پورے پروسیس کو ڈیجیٹل کیا گیا ہے اور سارا ان کے ایپس کے اوپر ان کے ذریعے ان کو فائن ہوتا ہے. میڈم میں آخری میں ضرور یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو پہلے ٹوٹی پھوٹی جو لوگ پرسنلز تھے، جو اکوپمنٹ تھا، جو وہیکلز تھیں، وہ صرف اربن سینٹرز تک محدود تھیں. آج ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں آپ کی EPA فورس موجود ہے، اور اس کو پورے پنجاب، اکراس پنجاب ہماری فورسز اس وقت موجود ہیں. ہمارے انسپیکٹرز موجود ہیں انہی اکوپمنٹس کے اوپر، انہی وہیکلز کے اوپر اور اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ. یہ جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لوگ کھڑے ہیں، یہ 250 کی تعداد آج فرسٹ بیچ ہے، اور یہ سب ٹرینڈ میرٹ بیسڈ ٹیکنالوجی اکوپڈ فورس ہے جو آج آپ پاسنگ آؤٹ میں انوگریٹ کرنے جا رہی ہیں. میڈم میں آخر میں ضرور اپنی پارلیمنٹری سیکرٹری کمل کو شاباش دینا چاہوں گی، اور آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ انتھک محنت کے ساتھ جو زیرو پلاسٹک کی کیمپین ہے وہ اس کو خود لیڈ کر رہی ہیں آپ کے ویژن کے مطابق. اور اسی طرح جو آپ کا ویژن جیسے ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، انفراسٹرکچر کا، روڈ نیٹ ورک کا، ہاسپٹلس کا، اسکولس کا، ایگریکلچر کا ہے، اسی طرح آپ کا ویژن اسی فوکس کے ساتھ اور اسی ویژن کے ساتھ آپ کا کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کا بھی فوکس ہے. آخر میں آپ کی اور اپنی ٹیم، کلائمیٹ چینج سیکرٹری، DG EPA، ان کے تمام اضلاع کے ڈائریکٹرز اور EPA فورس کو شاباش اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.